اگر اللہ تمہارے دل میں کسی ناممکن دعا کا بار بار خیال لا رہا ہے اور تم دن رات سجدوں میں اس کی رحمت کے امیدوار بن کر اپنی دعا کی قبولیت کے منتظر ہو تو سنو، تمہارا رب المجیب ہے، یعنی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا، اور تمہارا رب محدود، تنگ دل اور تنگ دست نہیں، بلکہ اس کی خدائی تو بہت وسیع ہے، وہ تمام سلسلہ اسباب پر حکمرانی کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ اللہ ہی کا منصب ہے کہ وہ جب چاہے ناممکن کو ممکن میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی اور تمہاری کوئی چارہ گری تمہیں ممکن نہیں دکھائی دے رہی، تو یاد کرو وہ وقت جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا، لیکن جس بچے کا فرعون کو ڈر تھا اسی بچے نے فرعون کے گھر میں تربیت پائی، یہاں تک کہ فرعون کا رزق بھی اس بچے کی خوراک بن گیا اور اس کا بستر بھی اس بچے کی آرام گاہ بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور تمہارے رب کی تدبیریں اتنی بہترین ہیں کہ ایک انسان کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرا رب خود فرماتا ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تدبیروں میں سب سے بہتر ہے، بے شک وہ اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور کیا تم نے کبھی زمین پر غور کیا ہے کہ جس میں تم رہتے ہو اور بستے ہو، زمین کی سطح پر رنگ برنگے پہاڑ جس کے چشموں اور کنووں کے پانی سے تم خوب لطف اندوز ہوتے ہو، کیا یہ سب کچھ کسی قادر و مطلق کی کارگری کے بغیر ممکن ہو گیا؟ جان رکھو، انسانی عقل ہر چیز کو اپنی طاقت کے مطابق جانتی ہے، اس لیے ممکن اور ناممکن کے گمان رکھتی ہے، مگر وہ رب جس نے بنا کسی نمونے کے تمام کائنات تخلیق کر دی، وہ تمہاری ایک چھوٹی سی خواہش کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اور جانتے ہو اللہ ناممکن دعاؤں پر کن کب فرماتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری دعاؤں میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں؟ تو جان لو تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن کے وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تم ہرگز وسوسوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، ہو سکتا ہے جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے۔ جان رکھو، جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے ساتھ ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے، اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ باتیں ذہن نشین کر لو، خدا کی خدائی میں عجائب کی کمی نہیں، جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے متاع زیست کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے تمہیں پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ناگزیر ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلوں سے بھی عطا کرتا ہے کہ جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر آج تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے اور ناممکن کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ عالی ظرف مہربان خدا بہت جلد تمہاری مشکلوں سے تمہیں نکال کر اس کے حل سے ممکن کو ممکنات میں بدلنے ہی والا ہے۔ تمہارا ہر وہ آنسو جو آسمان کو دیکھ کر گرتا ہے نا، تمہاری تقدیر بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی ان سے کہو فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع و نظر ہے اور سب کچھ
کچھ جانتا ہے اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور تمہاری محنت، کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی سمت کو بدل کر تمہاری جانب کر دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ کی قدرت اور اس کی عطاؤں کے سارے کرشمے تمہاری دعاؤں کے راستے سے ہی ملیں گے۔ ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت کے بیش بہا خزانوں سے بھرنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہو تو مجھے لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش کو جلد ختم کر کے آپ کی زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دے، آمین۔